کو بانٹا نہیں ہے، جبکہ اسلام نے دونوں کو ملایا ہے۔ ہم نے یہ کر دیا کہ جہاں دین ہے وہاں دنیا نہیں ہے، اور جہاں دنیا ہے وہاں دین نہیں، لیکن اسلام نے یہ نہیں کیا، بلکہ دین اور دنیا دونوں کو ملایا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر جو سب سے جامع دعا ہے، جو سب سے اہم دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، خانہ کعبہ کی طواف کرتا ہے تو دو رکن آتا ہے، حجر اسود، رکن یمانی، دو رکن کے درمیان ایک خاص دعا بار بار وہ پڑھتا ہے، اور وہ دعا یہی دعا ہے، وہ دعا قرآن کے اندر مذکور ہے، وہ دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ معزز علماء کرام، قرب جوار سے آئے ہوئے مہمان اعظام، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی کے بعد بے شمار انگت درود و سلام کے پھول برسے سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص امام النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اس آیت کریمہ میں اور سورہ ہجر کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس میں اور اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اطمینان دلا رہا ہے کہ اے نبی، آپ گھبرائیے نہیں، آپ غمگین نہ ہو، یہ کافر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، کافر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو۔ ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پچھتائیں گے، حسرت کا اظہار کریں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔
یہ کافر لوگ ایک دن ایسا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ذرہم ویتمتعوا ویأکلوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کھاتا پیتا، آپ ان کو انجوائے کرتا ہوا، آپ ان کو دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہوا اور جھوٹی لمبی لمبی آرزویں میں مشغول اور بزی رہتا ہوا آپ انہیں چھوڑ دیں۔ یہ لوگ جو نئے نئے پلان بنا رہے ہیں، یہ اسلام کے خلاف جو نئے نئے قانون پاس کر رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ہم قریب ان کو اپنے کرتوت کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ٹھیک یہی بات سورہ محمد آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، وہ لوگ جو کافر ہیں یہ صرف دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، دنیا میں موج مستی کرتے ہیں، یا ویأکلون کما تأکل الانعام، اور جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، والنار مثوی لہم، ان کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ آگ ہے، ان کا اصل جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ میرے بھائی غور کیجیے، دونوں آیت کریمہ میں سورہ ہجر کے اندر، سورہ محمد کے اندر، دونوں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جگہوں میں کافرین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے یہ کام کافر کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، لمبے لمبے پلاننگ بناتا ہے، لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے، یہ کام کس کا ہے؟ یہ کافرین کا کام ہے، یہ دین کے انکار کرنے والوں کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، اب ٹھنڈے دماغ سے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر غور سے سوچیں اور سمجھیں کہ کیا آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت یہی کام نہیں کر رہی ہے؟ کیا آج اکثر نوجوانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کی زندگی کا مقصد ٹارگٹ یہ ہے انجوائے کرنا ہے، موج مستی کرنا ہے، عیش کرنا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے کہ یہ جو جوانی ملی ہے، یہ جو جوانی کا دور ہے، یہ موج مستی کرنے کا دور ہے، یہ انجوائے کرنے کا دور ہے۔ آج نوجوانوں کی اکثریت انہی کاموں میں بزی ہے، مصروف ہے، مشغول۔ آج آپ اپنے محلے کے، آپ اپنے بستی کے گلی کوچے میں رات کے 11-12 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے مل جائیں گے۔ ہمارے نوجوان یا تو موبائل لے کر کے لڑکیوں سے چیٹنگ اور باتیں کرتے ہوئے مل جائیں گے۔ ہمارے نوجوان رات کے 2-2 بجے تک ایک جو خراب مووی اور مووی فلم آتا ہے یہ دیکھتے ہوئے مل جائیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ہم موج مستی کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، زندگی کے اس کے اوپر کی ایک چیز کا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جانور نہیں بنایا، اللہ نے انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ دیا ہے، ایک بہترین باڈی دیا ہے، ایک اعلیٰ دماغ دیا ہے، اور بہترین صلاحیتیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں دیا ہے؟ کس مقصد کے لیے دیا ہے؟ کیا اس لیے دیا ہے کہ ہم کھائیں پیے، موج مستی کریں، عیش عشرت کریں اور چلے جائیں؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں، ایک خوبصورت چہرہ، ایک بہترین بدن، ایک اعلیٰ دماغ، ایک خوبصورت صلاحیت، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے دیا ہے، اور وہ مقصد سورہ ذاریات کے اندر اللہ نے بیان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟
میرے بھائیوں، عبادت کا جب نام آتا ہے تو ہمارا دماغ فوراً مسجد کی طرف جاتا ہے، ہمارا دماغ عبادت کا نام سن کر کے فوراً نماز کی طرف جاتا ہے، ہمارا دماغ عبادت کا نام سن کر کے فوراً رمضان کے روزے کی طرف جاتا ہے، سالانہ ایک بار زکات بتاتے ہیں زکات کی طرف جاتا ہے، ہمارا دماغ عبادت کا نام سن کر کے عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کی طرف جاتا ہے، حج عمرے کی طرف جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں عبادت ہے، لیکن صرف یہی چیزیں عبادت ہے اور پوری عبادت کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کا کاروبار بھی عبادت ہے، آپ کی دکانداری بھی عبادت ہے، آپ کا کام دھندا، آپ کی محنت مزدوری یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ اپنے کام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، آپ اپنے دکان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلائیں، آپ اپنی مزدوری کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیمات کے مطابق آپ مزدوری کریں تو آپ کا کاروبار، آپ کی دکانداری، آپ کا بزنس، آپ کی محنت اور مزدوری یہ عبادت ہے۔ آپ اپنے بیوی کے جو حقوق ادا کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ آپ بچوں کو تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، پال رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسی کے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ ہے کہ آپ خود اپنے پورے پریوار کو لے کر کے شریعت کے مطابق چلا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ آپ خود باشرہ ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، آپ کا نوجوان بیٹا ہے، آپ کے بھائی ہے اور داڑھی آئی ہوئی ہے اور داڑھی رکھوا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کی بیٹی بلوغ بالغ ہو گئی ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بیوی ہے، اگر آپ انہیں کہیں لے جا رہے ہیں رشتہ داری کے یہاں، دعوت میں، ڈاکٹر کے یہاں کہیں جانا ہو رہا ہے، حجاب کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، پردے کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آج حجاب کا مسئلہ بڑا زور و شور سے چل رہا ہے، یہ چیزیں بھی عبادت ہے، عبادت کے اندر شامل ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا اور یہی سمجھنا کہ یہی عبادت ہے، نہیں، تمام عبادتوں میں نماز سب سے اہم عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم میں کالج میں ایگزام ہوتا ہے، سہ-ماہی، ششماہی اور سالانہ امتحان ہوتا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ کو کامیاب ہونا ہے، اسٹوڈنٹ کو اگر ترقی آگے جانا ہے تو اسٹوڈنٹ فکر مند ہوتا ہے، وہ تیاری کرتا ہے، اور عام طور پر مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں بچے کو جو پیپر میں سوال آئے گا وہ بتایا نہیں جاتا ہے۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر ٹیچر استاد بچوں کو بتا دے یہ سوال آئے گا تو وہ اسٹوڈنٹ اگر عقل مند ہوگا، وہ بچہ اگر ہوشیار ہوگا تو کچھ تیاری کرے یا نہ کرے، کم سے کم وہ سوال جو استاد نے، ٹیچر نے بتایا ہے اس کو وہ اگنور نہیں کر سکتا ہے، اس سوال کو وہ لاپرواہی برت نہیں سکتا ہے، کچھ یاد کرے نہ کرے، کم سے کم وہ سوال جو استاد نے بتایا ہے اس کو وہ ضرور یاد کرے گا۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن میں جو پیپر ہوگا، جو سوال و جواب ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو پہلے ہی دنیا میں آؤٹ کر دیے ہیں، پہلے ہی آپ نے بتا کر چلے گئے۔ ان میں سے 5 سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، پہلے ہی آؤٹ کر دیے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسألوا عن 5۔ قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے سے اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا جب تک کہ ان سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، وہ 5 سوالات کیا ہیں؟ اس کو اچھی ذرا غور سے سننا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے اور اللہ کے سامنے سے کوئی اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتے، حرکت نہیں دے سکتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ ان سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پہلا سوال ہوگا کہ ہم نے، اے میرے بندو، اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندو، ہم نے تمہیں 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ زندگی عطا کی تھی، تم نے اس 60 سالہ، 70 سالہ، 50 سالہ زندگی کو کیسے گزاری ہے؟ کس چیز میں کھپایا ہے؟ کہاں گوایا ہے؟ دین کے مطابق چل کر کے وقت گزاری ہے، اپنی عمر کو بتایا ہے، یا پھر دنیا کے کاموں میں لگ کر کے دین سے دوری اختیار کر کے تم نے گزاری ہے؟ عن عمرہ فیما فنا، عمر کے بارے میں پہلا سوال ہوگا کہ عمر کو کیسے گزاری ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سنیے، 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی کے اندر جوانی کا دور اور جوانی کی زندگی بھی شامل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، دوسرا جو سوال ہوگا وہ جوانی کے بارے میں ہوگا۔ نوجوان ساتھیوں اس بات کو غور سے سننا، عمر کی مدت چاہے 60 سالہ ہو، 70 سالہ ہو، ان 60، 70 اور 80 سالہ زندگی میں اس پیریڈ کے اندر جوانی کا عالم بھی اور جوانی کا دور بھی آتا ہے، لیکن الگ سے اسپیشل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ نوجوانوں سوال کیا ہوگا؟ عن شبابہ فیما ابلاہ، اے اللہ پوچھے گا، اے نوجوانوں تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزاری ہے؟ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہے یا موج مستی کرنے میں گزاری ہے، انجوائے کرنے میں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے؟ نوجوانوں اپنے جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، اس سوال کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا جواب دو گے؟ اللہ رب العالمین سوال کرے گا جوانی کیسے بتائی ہے، جوانی کو کیسے گزاری ہے۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال ہوگا مال کے سلسلے میں۔ میرے بھائیوں مال کمانا غلط نہیں ہے، مال جتنا چاہے کمائے، اسلام نے اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ اتنا کمائیں، اس سے زیادہ نہ کمائیں، نہیں، اسلام نے کبھی منع نہیں کیا ہے، اسلام نے مال کمانے کی ترغیب دی ہے۔ مال کے بارے میں سوال یہ ہوگا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ مال تم نے کمایا تو کہاں سے کمایا؟ آیا حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا؟ مال کیسے کمایا؟ مال کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ فیما انفقہ، کہ مال تم نے کمایا۔ تیسرا سوال، چوتھا سوال یہ ہوگا مال کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ مال کمایا، کمانا کیا ہے؟ کمائی کے بارے میں ایک الگ سوال ہوگا، لیکن مال کو اب کہاں خرچ کیا؟ چوتھا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم مال خرچ کرنے پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ صحیح جگہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں اللہ پسند کرتا ہے، جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں مال خرچ کرنے کے جگہوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث کے مطابق آخری سوال یہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ اپنے علم کے سلسلے میں جتنی جانکاری تھی، جتنا علم تھا، کہ ہرن پور کے جلسے میں جلسہ ہر سال سالانہ طور پر سننے آتے تھے، دیگر خطبات میں اور دیگر دروس اور دیگر پروگراموں میں ہم جلسے اور وعظ کی اور نصیحت کی بات سنا کرتے تھے، قرآن حدیث کی بات علماء کرام سے سنا کرتے تھے، لیکن علم سنا تو کرتے تھے، علم حاصل تو کیا کرتے تھے؟ اس علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم کے سلسلے میں علم کے حساب سے کتنا عمل کیا۔ سوال یہ نہیں ہوگا کہ کتنے جلسے میں ہم گئے تھے، کتنے جلسے میں اور کتنے مقرر کی تقریر ہم نے سنے، سوال اس بارے میں نہیں ہوگا، سوال اس بارے میں ہوگا کہ ہم نے سن کر کے کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیوں اس لیے جلسہ میں آنے کا مقصد ہونا چاہیے کہ جو بات علماء کرام قرآن حدیث کے روشنی میں بتا رہے ہیں، قرآن و حدیث کے روح سے جو تعلیمات دے رہے ہیں، اس پر ہمارا کتنا عمل ہے؟ عمل ہے تو الحمدللہ، اگر عمل نہیں ہے، اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے
کرنے کے لیے ان باتوں کو اچھی طرح گاڑ باندھ کر کے گھر لے جانا چاہیے اور اپنے عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ تو پانچواں سوال ہوگا علم کے سلسلے میں کہ کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیوں، آج اس سالانہ ہرنپور جامعہ سلفیہ کے جلسے میں میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ آج ہم دین سے دور کیوں ہیں، آج نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین سے دور کیوں ہیں، آج ہم نے دین کو بوجھ کیوں سمجھ رکھا ہے، آج ہم نے دین کو بوجھ کیوں سمجھ لیا ہے، دین سے دور کیوں ہیں۔ جانتے ہیں دین کی قیمت اور دین کی ویلو ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین ہمیں فری میں ملا ہے، یہ دین ہمیں آفر میں ملا ہے۔ باپ دادا پورا خاندان مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس دین کو پانے کے لیے، اس دین کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑی ہے۔ یہ دین ہمیں فری میں ملا، اس لیے اس کی ویلو ہم نہیں جانتے ہیں، اس کی اہمیت تو ہم نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دین، یہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یاد کیجئے عرفات کا میدان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں اور لگ بھگ 1.25 صحابہ اکرام کا مجمع ہے۔ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، جس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی تکمیل کا اعلان کرتا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ میرے بھائیوں، تمام کا مطلب کیا ہے؟ تمام کا مطلب یہ ہے پرفیکٹ، یعنی جب کوئی چیز پرفیکٹ ہو جائے تو اس کو تمام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ ہمارے سینوں میں جو دل دھڑک رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اللہ نے زبان دیا ہے، اس زبان سے ہم بولتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے کان عطا کیا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یا آسمان دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، زمین اللہ کی نعمت ہے، ہوائیں چل رہی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ الغرض اللہ فرما رہا ہے کہ ساری چیزیں نعمت ہے، لیکن میں نے تمہیں تمام نعمت دی ہے، اور تمام نعمت کیا ہے؟ میں نے تمہیں دین اسلام دیا ہے، ہم نے تمہیں پرفیکٹ دین دیا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ دین اسلام ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دین کی اہمیت کو سمجھیے، اس دین کی ویلو کو سمجھیے، یہ نعمت وہ نعمت ہے، اس دین کی اتنی اہمیت ہے کہ مرتے دم تک ہمیں اور آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ خطبہ جمعہ کے اندر، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی اس آیت کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں مرتے دم تک حفاظت کرنی ہے۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسلام کو پانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کے اوپر کسی چیز کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، دین کی ویلو، دین کی اہمیت سمجھنا ہے تو نبی کے صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو، نبی کی صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو کہ نبی کے صحابہ نے دین کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر، دین کو پانے کی خاطر نہ جانے کیا کیا نذرانے اور قربانیاں پیش کیے ہیں۔ صحابہ کرام نے موقع آیا تو جان کے نذرانہ پیش کر دیے، موقع پڑا اپنے بچے کو قربان کر
دیا. صحابہ کرام نے موقع پڑا تو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا, اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, دین کی حفاظت کے لیے, دین کی خاطر اور دین کو پانے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, لیکن دین کے اوپر کسی چیز کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے. نبی کے صحابہ, بہت سارے واقعات سیرت نگاروں نے لکھا ہے, سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. صحابی پریشان ہیں. ایک روز پروگرام بنایا حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہ مکہ چھوڑ کر کے میں بھی ہجرت کر کے مدینہ چلا جاؤں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے جو اپنی زندگی میں کمایا تھا ایک گٹھری میں باندھا اور اونٹی پر سوار ہو کر کے جانے لگا, مدینہ کے سفر کرنے لگا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا. کافرین نے راستے میں راستہ روک لیا. کہا ہے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینہ جا رہا ہوں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے جا رہا ہوں. میرے بھائیو غور سے سنیے گا, آپ کو پتا چلے گا دین کی ویلو, دین کی اہمیت کیا ہے. صحابہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. کافرین نے کہا ہم تجھے جانے نہیں دیں گے, تم ہمارے ساتھ رہ کر کے یہاں کمایا اور کما کر کے ساری دولت لے کر جانا چاہتے تو خالی ہاتھ جاؤ, ورنہ یہیں پر ہمارے ساتھ رہو. میرے بھائیوں, دین کی ویلو سمجھنا ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیے, ایک منٹ بھی فیصلہ کرنے کے لیے نہیں لگایا. صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں سارا دولت جو کمایا میں یہاں رہ کر کے تمہیں دے دوں, کیا مجھے مدینہ جانے دو گے؟ کافرین نے کہا ہم تو یہی چاہتے ہیں, جو کچھ تم نے کمایا اسے چھوڑ کر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا, ابھی کچھ سال 1-2 سال پہلے جب NRC کا معاملہ آیا تھا, لوگ گھبرا گئے تھے کہ کیا ہوگا, گھر چھوڑ کر کہاں ہمیں جانا پڑے گا, پریشان ہو رہے تھے. صحابہ رسول کی سیرت دیکھیے, 1 منٹ کا وقت نہیں لگایا اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ ساری دولت قربان کرتا ہوں, مجھے بس مدینہ جانے دو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جانے دو. صحابی نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سارے مال کو رکھ دیا اور تنہا خالی ہاتھ مدینہ کی سفر طے کیا. مدینہ پہنچے, امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا اور کہا ربح البیع, اے صہیب تم نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, اے صہیب تم نے بڑے نفع بخش سودا کیا ہے. میرے بھائیوں, اسی موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتے ہیں, اپنے نفس کو بھی فروخت کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں دین کی ویلو دیکھیے, دین کی اہمیت دیکھیے کہ صحابی نے سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگایا اور کہا کہ صہیب تم نے بڑا نفع بخش تجارت کی ہے, تم نے دنیا کے بدلے آخرت کو خرید لیا ہے, تم نے دنیا کے مال کے بدلے تم نے جنت کو خرید لیا ہے. میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے, دین کی ویلو دیکھیے. آج ہم چند سکوں کے بدلے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں, اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں. میرے بھائیوں آج نوجوان, آج بزرگ, لڑکے لڑکیاں دین سے دور کیوں ہیں؟ چند اسباب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج ہم اور آپ دین سے دور کیوں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دین کو اور دنیا کو تقسیم کر دیا ہے. ہم نے دین اور دنیا کو بانٹ دیا ہے, دین کو الگ کر دیا ہے, دنیا کو الگ کر دیا ہے. نماز ہے اس کا تعلق دین سے ہے, کاروبار ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. نماز کو ہم نے دین سے جوڑا ہے, کاروبار کو ہم نے دنیا سے جوڑ دیا ہے. رمضان کے روزے اس کا تعلق دین سے ہے, شادی بیاہ ہے تو اس کا تعلق دنیا سے ہے, حج عمرہ ہے تو اس کا تعلق دین سے ہے,
اور شادی بیاہ کے موقع پر جو رسم و رواج ادا کیا جاتا ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس لیے جیسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں ہم کر گزرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے آپ نے دین کو الگ دنیا کو الگ بانٹ دیا ہے، دونوں کو تقسیم کر دیا ہے، جبکہ اسلام نے دونوں کو بانٹا نہیں ہے، جبکہ اسلام نے دونوں کو ملایا ہے۔ ہم نے یہ کر دیا کہ جہاں دین ہے وہاں دنیا نہیں ہے، اور جہاں دنیا ہے وہاں دین نہیں، لیکن اسلام نے یہ نہیں کیا، بلکہ دین اور دنیا دونوں کو ملایا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر جو سب سے جامع دعا ہے، جو سب سے اہم دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، خانہ کعبہ کی طواف کرتا ہے تو دو رکن آتا ہے، حجر اسود، رکن یمانی، دو رکن کے درمیان ایک خاص دعا بار بار وہ پڑھتا ہے، اور وہ دعا یہی دعا ہے، وہ دعا قرآن کے اندر مذکور ہے، وہ دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا دین سے الگ ہوتی، اگر دنیا دین سے الگ ہوتی تو ایک حج میں جانے والا، حج کرنے والا، ایک عمرہ کرنے والا، اور ہم لوگ بھی یہاں اللہ رب العالمین سے یہ دعا نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کو نصیحت کرتا ہے۔ قارون کے بارے میں سنا ہوگا، قارون کا خزانہ بڑا مشہور ہے کہ بہت بڑے خزانے کا مالک تھا قارون۔ قارون کا خزانہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ قارون کو قرآن کے اندر نصیحت کرتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ قارون اللہ نے جو کچھ مال عطا کیا ہے آخرت کو، آخرت کی بھی اس کی تیاری کر، یعنی اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر، جائز جگہوں میں خرچ کر، ان راہوں اور ان جگہوں میں خرچ کر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس سے تجھے اجر و ثواب ملے۔ ولا تنسا فی نصیبک من الدنیا، اور دنیا کے حصے کو بھی نہ بھول۔ میرے بھائیوں، اللہ قارون کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ مال جو دیا ہے اس سے آخرت کی تیاری کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر، اور دنیا کا جو حصہ ہے دنیا کو نہ بھول۔ تو دنیا اور دین دونوں کو اللہ نے الگ نہیں کیا ہے، دین دنیا دونوں کو جوڑا ہے، شریعت نے دونوں کو ملایا ہے، دونوں کو ملایا ہے، ہم نے دونوں کو بانٹ دیا ہے کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کے ایک دوست ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے دوست ان سے ملنے کے لیے سلمان فارسی ان کے گھر آتے ہیں، اتفاق سے گھر میں ابو درداء رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہوتے ہیں، ان کی بیوی ہوتے ہیں، ان کی بیوی کو دیکھتے ہیں کہ میلے کپڑے کچیلے کپڑے پہنی ہوئی ہے، کئی دنوں سے لگ رہا ہے، کئی ہفتوں سے لگ رہا ہے کہ بال میں تیل نہیں لگایا ہے۔ دوست، یہ واقعہ جو ہے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب حضرت سلمان فارسی نے ان کے دوست ابو درداء کی بیوی ام درداء کو دیکھا اس طرح میلے کچیلے کپڑے میں، پوچھا اے ام درداء کیا حال ہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ام درداء نے کیا کہا کہ اے سلمان فارسی، آپ کے دوست ابو درداء کو اپنے بیوی کی طرف توجہ ہونے کے لیے، متوجہ ہونے کے لیے ان کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ بیوی بچوں سے ملنے کے لیے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ میں کس کے لیے سجوں، کس کے لیے سواروں اپنے آپ کو، کس کے لیے میں تیل لگاؤں، کس کے لیے میں خوبصورت اور اچھے کپڑا پہنوں؟ میرا شوہر کو میرے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ رات کو تو پوری رات تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں تو لگاتار روزہ رکھتے ہیں، میں کس کے لیے سجوں اور سوروں، کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں؟ دن کا ٹائم تھا، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ گھر میں آتے ہیں، ان کی بیوی کھانا پیش کرتے ہیں، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آؤ کھاؤ، چونکہ ابو درداء رضی اللہ عنہ روزے سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کھائیے، میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک آپ نہیں آئیں گے، آپ شریک نہیں ہوں گے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ضد کرتے ہیں، ان کو روزہ توڑنا پڑتا ہے، چونکہ نفلی روزہ ہے، توڑیں گے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو سلمان فارسی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کھائیں گے تب میں کھاؤں گا۔
بالآخر ابو درداء رضی اللہ عنہ کھانے لگتے ہیں، دونوں کھاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، دونوں سو جاتے ہیں، دونوں سو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ابو درداء رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نہیں، نم ابھی سو جاؤ۔ پھر کچھ دیر کے بعد ابو درداء پھر کھڑے ہوتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ پھر سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی سو جاؤ۔ پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر سلاتے ہیں کہ نہیں، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی سو جاؤ۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، یعنی جب 2/3 حصہ گزرنے کے بعد جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، سلمان فارسی اور ابو درداء دونوں اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو درداء کو کہتے ہیں کہ سنو، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اے میرے ساتھی، سنو، تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، وَلِ نَفْسِ کا، اور تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے گھر والے بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ لہذا ہر ایک کا جو حق ہے وہ حق تم ادا کرو، رب کا بھی حق ادا کرو، نفس کا بھی حق ادا کرو، تمہیں آرام کرنا بھی چاہیے، اور بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرو، یہ بھی ضروری ہے۔ اتنی نصیحت کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں ابو درداء رضی اللہ عنہ، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کی پوری بات سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صدق سلمان، سلمان نے بالکل سچ کہا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے، لیکن نفس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دین سے دور اس لیے ہیں کہ ہم نے دین اور دنیا کو بانٹ دیا ہے کہ اگر دیندار بننا ہے تو دنیا حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر دیندار بننا ہے تو دنیا حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر دنیا داری میں پھنسو گے تو دین پر نہیں چل سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، دین سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، ایک دوسری وجہ میں بتاتا ہوں کہ آج ہم دین سے دور کیوں ہیں۔ دین سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں دین پر بات نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور سے سنیے گا، آج ہم دین سے دور کیوں ہیں؟ آج نوجوان لڑکا ہو، لڑکی ہو، بزرگ ہو، چاہے گھر کی مائیں اور بہنیں ہو، دین سے دور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں دین پر بات نہیں ہوتی ہے، سیاست پر بات ہوتی ہے۔ الیکشن کا ٹائم آتا ہے، آدمی گھر کی عورتیں بھی پوچھتی ہیں بار بار، جیتیں گے کون جیت رہا ہے اس سال ایم ایل اے اور ایم پی کی ٹکٹ سے، کس کی جیت ہوگی؟ اور نوجوان لڑکیاں نئے جو سیریل آتے ہیں، لڑکیاں سیریل پر بات کرتی ہیں، نوجوان لڑکوں کا کیا کہنا؟ نوجوان لڑکے یہ انتظار میں رہتے ہیں ہولی پہ، عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر کس خان کا نیا مووی ریلیز ہوگا۔ نوجوان لڑکے اس میں مصروف اور مشغول ہوتے ہیں، ان چیزوں پر چرچا کرتے ہیں، ان چیزوں پر بات ہوتی ہے، لیکن دین پر بات نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات کہہ دوں کہ دین پر بات کب ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ہمارے آس پاس سے، ہمارے گھر سے جب کوئی حج میں جانے والا، عمرہ میں جانے والا ہوتا ہے۔ دین پر بات اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے گھر میں میت ہوتی ہے، جنازہ لے کر جانے والے ہوتے ہیں، اس وقت دین پر بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا غور سے سنیے گا، کیا ہم اس وقت دین پر بات کریں گے جب ہمارے گھر سے جنازہ نکل رہا ہوگا، جب ہمارے گھر سے کوئی حج عمرہ میں جانے والا ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، دین پر بات تو روز ہونی چاہیے۔ اور میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو پڑھی جاتی ہے، تمہیں ان کا ذکر کرتی رہا کرو، تم قرآن و حدیث کا ذکر کرتی رہا کرو، دین کا ذکر کرتی رہا کرو۔ ماں اور بہنوں سے، عورتوں سے بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ گھروں کے اندر دین کی باتیں ہوتی رہا کریں، وہ دین کی باتیں کرتی رہا کریں۔ میرے بھائیوں، آج ہم دین سے دور اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ عورتوں کا طبقہ ہے۔ مائیں بہنیں معاف کیجئے گا، آج عورتیں دین سے دور ہیں، اس لیے آج ہمارا سماج
समाज दीन से दूर है, क्योंकि औरतों का तबका बड़ा तबका है। एक इसकी समाज की दीन से दूरी की एक बड़ी वजह यह भी है कि आज औरतें दीन से दूर हैं। औरतें अगर अपने आला किरदार पेश करें तो औरतें आमिना बन सकती है। औरतें अगर अपना अखलाक करीमाना अच्छा पेश करें तो आयशा फातिमा बन सकती है। लेकिन औरतें अगर अपनी कैरेक्टर लेस कर लें, अपने कैरेक्टर को पस्ती में ले जाएं, अपने किरदार को जिल्लत में ले जाएं, तो वही औरतें नूह अलैहिस्सलाम की बीवी बनती है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी बनती है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता है। मरियम अलैहिस्सलाम अपने खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम की यहाँ रह रही है, उनके ज़ेरे निगरानी में, ज़करिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में उनकी ज़ेरे निगरानी में रह रही है। ज़करिया अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बाहर से आते हैं, आने के बाद देखते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम का फल है। आने के बाद बेमौसम फल देख करके ज़करिया अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि मरियम अन्ना लके हाजा, आम का मौसम नहीं है लेकिन आम तुम्हारे पास कहाँ आया है? अंगूर का मौसम नहीं है, अंगूर तुम्हारे पास कहाँ से आया है? मरियम अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए, अन्ना लके हाजा, वो कहती है कि हुआ इंदल्लाह, ये अल्लाह के पास से आया है, ये किसी ने ला कर नहीं दिया, अल्लाह के पास से आया है। मेरी माएँ और बहनें, आपका दीन से आना, दीन के करीब आना, दीनदार बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि माएँ और बहनें, औरतें दीनदार बनेंगी तो अपने बच्चों को भी दीनदार बनाएंगी। औरतों को भी समाज को सुधारने, समाज की इस्लाह करने में बड़ा अहम रोल है, इसलिए औरतों को भी चाहिए कि अपना अहम रोल अदा करें। औरत अगर माँ है, माँ होने की हैसियत से अपना अच्छा किरदार पेश करें। औरत अगर बीवी है, बीवी होने की हैसियत से वो क्या किरदार अदा कर रही है, बीवी को भी गौर करना चाहिए। माँओं को, बहनों को, बेटियों को भी गौर करना चाहिए कि उनका किरदार क्या है। समाज को सुधारने, समाज की इस्लाह करने, समाज को एक अच्छा माहौल देने में औरतों को बड़ा ही अहम रोल होता है। मेरे भाइयों, आज दीन से हम दूर इसलिए भी हैं कि आज हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, हमारे दिल में कठोरता आ गई है, हमारा दिल पत्थर हो गया है। हम रोज आए दिन मौत की खबरें सुनते हैं, हम आए दिन एक मुर्दे को, मैयत को, एक जनाजे को अपने हाथ से नहलाते हैं, अपने कांधे पर उठाकर कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, लेकिन हमें अपनी मौत की फिक्र नहीं होती है। हमें अपने मौत की फिक्र नहीं होती है, हमें अपने आखिरत की कोई फिक्र नहीं होती है, इसलिए आज हम दीन से दूर हैं। मेरे भाइयों, तो आज मेरा ये उन्वान था कि हम दीन से दूर क्यों हैं, दीन से दूर होने की वजूहात क्या है, चंद असबाब मैंने आपके सामने रखा है। हमें और आपको चाहिए कि अन असबाब पर गौर करें, असबाब पर गौर करके हमें और आपको चाहिए कि जो दूरी के असबाब है उन असबाब को ख़त्म करें और दीनी तालीमात, दीन के करीब आने की कोशिश करें, दीनी तालीमात हासिल करने की कोशिश करें। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने